بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید ہوں۔ بلاول بھٹو جاپان گئے تھے مگر واپسی کی بجائے سیدھے امریکہ روانہ ہو گئے۔ یہ دبئی مذاکرات کے بعد ہوا ہے۔ زرداری صاحب پر امید تھے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے لیے راہ ہموار کر لیں گے، لیکن نواز شریف نے ٹکا سے جواب دے دیا۔ اقتدار کے مزاج میں اقتدار ہوتا ہے۔ زرداری کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ سندھ میں اکثریت حاصل کریں، بلوچستان میں خریداری کریں، سرائیکی پٹی اور میں کچھ سیٹیں جیتنے کی کوشش کریں، روپیہ پانی کی طرح بہا کر، اور وسطی پنجاب میں نون لیگ کو اس پر آمادہ کریں کہ ان کے ممتاز لیڈروں مثلا کائرہ صاحب اور کوئی دوسرے لیڈروں کو قومی اسمبلی کی کچھ نشستیں عنایت فرما دیں۔ مگر یہ تو وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں۔ نواز شریف اب خود امیدوار، بہت پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مریم نواز نہیں، اگر نواز شریف صاحب کو موقع ملا تو وہ خود وزیر اعظم بننے کی کوشش کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے شہباز شریف زیادہ قابل قبول ہیں، اور اب بھی اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ وہی وزیر اعظم بن جائیں یا کوئی اور بلیک ہارس نمودار ہو۔ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے حریف ہیں، اور اگر عمران خان کو منہا کر دیا جائے، جو ایسا آسان بھی نہیں، تو پھر ماضی کی طرح ممکن ہے کہ جوتیوں میں دال بٹنے لگے۔ یہ وہی شہباز شریف ہے نا جو یہ کہا کرتے تھے کہ وہ لاڑکانہ اور لاہور اور پشاور اور کراچی کی سڑکوں پہ زرداری صاحب کو گھسیٹیں گے، اور زرداری صاحب فرماتے تھے کہ نواز شریف مشرقی اور مغربی پنجاب کو یکجا کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ سامنے کی بات ہے کہ مشرقی اور مغربی پنجاب یکجا ہو سکتا ہی نہیں۔ پولیٹیکل سائنس کا کوئی ایک طالب علم دنیا میں اس مفروضے کو تسلیم نہیں کر سکتا، اور شہباز شریف صاحب نے بھی فوراً ہی الیکشن کے بعد معافی مانگ لی تھی اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ شعبدہ بازی کی سیاست ہے، اور اب بھی اسی کر و فر سے جاری ہے۔ زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ اگر انہیں اقتدار ملا تو وہ برآمدات $100 بلین تک پہنچا دیں گے۔ کیسے پہنچا دیں گے؟ ہمارے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہی کنارے کھڑی ہے، لوہے کے بھاؤ، مشینیں بک رہی ہیں۔ وہ یہ راز نہیں بتاتے کہ وہ یہ کریں گے کیسے، بس پہنچا دیں گے $100 بلین تک۔ اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اب کی بار اقتدار ملا تو وہ غربت کا خاتمہ کر دیں گے۔ کیسے کر دیں گے؟ پچھلے 3 ادوار میں اگر اس سمت وہ ایک قدم بھی نہ بڑھا سکے تو اب ان کے وعدے پہ کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ مگر یہی سیاسی جماعتیں ہیں، یہی ان کا رویہ ہے، اور یہی وہ ہمارے احمق لوگ ہیں جو ان پر اعتبار کرتے ہیں، اگرچہ اب ان احمقوں کی تعداد میں اتنی کمی ہو گئی ہے کہ ان کے بل پر منصوبہ بندی مشکل ہے۔ یہ وہ بھی جانتے ہیں، اس لیے اقتدار کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا ہے تاکہ جب تک چاہے اسے ملتوی کیا جا سکے۔ زرداری صاحب اکتوبر میں الیکشن چاہتے ہیں، اکتوبر یا نومبر میں۔ نواز شریف صاحب اطلاعات یہ ہیں کہ مارچ میں چاہتے ہیں تاکہ نئے چیف جسٹس صاحب آ جائیں، ان سے انہیں عدل کی امید ہے اور وہ راہ ہموار کر سکیں۔ یہ معلوم نہیں کہ ہانپتے ہوئے نواز شریف صاحب عمران خان کی مقبولیت کو کم کیسے، ان سے زیادہ مقبولیت کیسے حاصل کر سکیں گے، لیکن بہرحال امید پہ دنیا قائم ہے، اور اہل اقتدار کی امیدوں کے کیا کہنے۔ 70% پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہیں، مگر جیسا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حامی اخبار نویس کہتے ہیں، مقبولیت تو بہت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، مقبولیت تو بہت ہے مگر قبولیت نہیں ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات پہ میں عمران خان کو مرکزی ملزم قرار دے کر دہشت گردی کی عدالت میں ان پر مقدمہ چلایا جائے۔ ممکن ہے انہیں گرفتار بھی کر لیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں نااہل کر دیا جائے، مگر اس میں خطرات بہت پوشیدہ ہیں، اس لیے کہ اس سے ہمدردی کی اور بڑھے گی۔ 1970 میں شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ یہی ہوا تھا، تو آج 52 سال بعد بھی ان کی صاحبزادی اقتدار میں ہے، اور ہمدردی کی لہر بہت بڑھ گئی تو اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج بھی کہ جنوبی اضلاع اور قبائلی علاقوں میں ان کے پرچم لہرا رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور جوں دہشت کم ہوتی جائے گی اور یہ سلسلہ آگے دراز بھی ہو سکتا ہے۔
اللہ کی آخر کتاب میں لکھا ہے. دیکھیے دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے دوست ممالک نے، ہم سب جانتے ہیں ہمارے دوست ممالک کون ہیں، وہ صاف صاف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک اور بھٹو پیدا نہ کیا جائے، ملک کو غیر مستحکم نہ کیا جائے. چینی وزیر خارجہ تو یہاں آ کے اعلانیہ کہہ گئے کہ ملک میں استحکام پیدا کریں. ظاہر ہے استحکام کے بغیر معاشی ترقی کا کوئی سوال ہی نہیں. $100 بلین کیا موجودہ برآمدات بھی شاید ممکن نہ ہوں، اور پہلے ہی سے اطلاعات ہیں کہ ان میں کمی ہو رہی ہے. اللہ کی آخری کتاب میں لکھا ہے بَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. زندگی قصاص میں ہے، انصاف میں ہے. اجتماعی معاشرہ تبھی جمع جڑا رہ سکتا ہے اگر اس میں انصاف ہو. بلتستان کا تماشا، گلگت بلتستان کا تماشا ہم سب نے دیکھ لیا. اگر ڈگری جعلی تھی وزیر اعلیٰ کی اور عدالت نے عدل سے کام لے کر انہیں نااہل قرار دے دیا تو تب بھی اکثریت تو پی ٹی آئی کی تھی. الیکشن شیڈول کا اعلان ہونے کے بعد اسے منسوخ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مگر منسوخ ہی نہیں کیا گیا اور اسی عدالت نے منسوخ کیا. اور پولیس چڑھ دوڑی اسمبلی پہ، اسمبلی کے سٹاف کو نکال باہر کیا. ارکان اسمبلی تو کیا، سپیکر کو ایوان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. اقتدار کے بھوکے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر لوگ اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے، اور اٹھ کر کھڑے ہونے سے مراد فساد نہیں ہے، شائستہ جمہوری تحریک ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کے ووٹر اگر دہشت زدہ نہ ہوئے اور پولنگ کے دن پولنگ سٹیشنوں پر جا پہنچے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جناب علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا گھبراہٹ میں مصیبت میں گھبراہٹ ایک دوسری مصیبت ہے. اگر گھبراہٹ کا شکار نہ ہوئے تو نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے. خواہ پارٹی کے سارے لیڈر اسے چھوڑ جائیں، لیکن عام کارکن بھی اگر میدان میں اتر سکے اور پولنگ کے دن دھاندلی نہ کی گئی، بے دریغ دھاندلی نہ کی گئی، تو نتیجہ تمام ساری منصوبہ بندی کے برعکس ہو سکتا ہے. تدبیر کنند بندہ، تقدیر کنند خندہ. اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور اس کی لاٹھی بے آواز ہے.